یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا زہرا لبیک یا زینب لبیک یا زینب. میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ابتدا سے پہلی مجلس سے اور گزشتہ برسوں میں بھی مسلسل یہ عرض کر رہے ہیں کہ کوئی بھی حسینی مرد و زن کبھی بھی یزیدیت سے خائف نہیں رہا، لیکن احتیاطی تدابیر اختیار کرنا اور اپنے آپ کو منضبط کرنا یہ ہمارے لیے اس لیے بھی ضرورت ہے کہ جب ظہور امام زمانہ ہوگا، کفار کے ساتھ بہت کھلی جنگ ہوگی اور کفار کا ساتھ یہ قاسطین، یہ منافقین، یہ منحرفین دیں گے، تو اس وقت ہمیں یہی ڈسپلن جو کربلا سے سیکھا ہوا ہے کام آئے گا. لہٰذا آپ حضرات سے التماس ہے کہ ان گزارشات کو توجہ سے سماعت کیجیے اور ان پر عمل کیجیے کہ جلسہ گاہوں سے نکلتے ہوئے، مجلس سے رخصت ہوتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی بھاراکو سے لے کے مختلف مقامات پر، مزارات پر بھی اور جلوسوں میں بھی بد اندیش اپنے اگر مقاصد میں کامیاب ہوئے دو وجوہات کی بنیاد پر، یا سیکیورٹی والے لوگ مثلا خیابان میں سیکیورٹی کا اہلکار مغرب میں کھڑا رہا اور وہ جو گرفتار ہوا شخص اس نے کہا میں اپنا کام نہیں انجام دے سکا، عشاء میں اس پر جذبات غالب ہوئے، اس نے اپنی گن رکھ کے نماز پڑھنا شروع کر دی اور اس شخص کو موقع ملا اور 11 لوگ جس میں ہمارے خواجہ صاحب موجود ہیں، ان کے بیٹے بھی شہید ہوئے، انہوں نے جام شہادت نوش کیا. سیکیورٹی میں پر معمور لوگ یہ سمجھے کہ فضائل پڑھے جا رہے ہوں، مصائب پڑھے جا رہے ہوں، کوئی بھی وقت ہو وہ ہمہ وقت جو ڈیوٹی ان کے سپرد کی گئی ہے اسی میں مصروف رہیں. اور دوسرے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہاں سے نکلتے ہوئے انتہائی نظم کو سب کے ساتھ آہستہ آہستہ طریقے کے ساتھ گزریے، جمگٹا نہ کیجیے گا. جب آپ ہجوم کرتے ہیں تو کسی کو بھی اگر یہاں پہ موقع نہیں ملتا تو باہر بھی اس ہجوم میں موقع مل سکتا ہے، بڑے نظم و ضبط کے ساتھ. اور خدا نخواستہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں آئے دن واقعات پیش آتے ہیں، اگر کوئی بھی کوئی منفی بات کسی سٹیج پر پیش آ سکتی ہے تو سب سے محفوظ جگہ محمد والے محمد کی پناہ گاہ دائے آفرت ہر جگہ ہے، لیکن آپ کا یہی اسٹیج ہے جہاں نظم و ضبط کے ساتھ اسٹیج کی طرف سے جاری ہونے والی کوئی بھی ہدایت یا گزارش اس کو توجہ سے سننا ہمیشہ آپ کا کام ہے. باقی ہم ہمیشہ آمادہ سعادت آمادہ شہادت ہیں، کیونکہ شہادت بقول عارف حسینی شہید ہماری ماؤں نے اپنے دودھ میں گھول کے ہمیں شہادت کا جذبہ پلایا ہے. ہم سب حسین کے راستے پر چلنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں، اور حسین نے یہ کہا تھا ہے ہاتھ من الذلہ، ہم کبھی ذلت کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، ہم غیر ضروری کمپرومائز کبھی قبول نہیں کریں گے. برائے خوشنودی محمد وآل محمد صلوات. حضرات سے اپیل ہے کہ مولانا جب زیب ممبر ہو جائیں تو جہاں آپ کو جگہ ملے پھر وہیں پہ تشریف رکھیں، وہیں پہ بیٹھ جائیں. برائے خوشنودی محمد وآل محمد صلوات. نہایت ادب سے ملتمس ہوں حضرت آیت اللہ حسن رضا غدیری سے کہ زیب ممبر ہو کے اپنے انتہائی مفید سلسلہ کلام کا اجرا فرمائیں اور ہمیں محمد وآل محمد کے فرامین، فضائل اور مصائب سے مستفیض فرمائیں. علماء اعلام کی صحت و سلامتی کے لیے، زواروں کی حفاظت کے لیے، تمام عزاداروں کی حفاظت کے لیے، ان مقامات کی حفاظت کے لیے جہاں ذکر حسین ہوتا ہے، پھر ایک بار بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ.
الذي خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على الرسول الأعظم والنبي الأكرم الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آبائه الطيبين وآله الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على ناموس الدهر وإمام العصر وصاحب الأمر بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كلامه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صلوات پڑھیں ان الصادق علیہ السلام قال جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من عثرت علیہ حاجت فلیقصر بالصلاة علی وعلی اہل بیتی فإن بها تكشف الهموم والغموم وتكسر الأرزاق وتقضى الحاجات فصلوا على محمد وآل محمد سچے خدا کے بھیجے ہوئے سچے نبی کے چھٹے سچے جانشین نے فرمایا ہے کہ میرے جد بزرگوار نے ارشاد فرمایا جس شخص پر زندگی میں کوئی ایسی مشکل درپیش ہو جس کا اس کے پاس کوئی حل نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر اور میرے اہل بیت پر کثرت سے صلوات پڑھا آگے حضور ارشاد فرماتے ہیں اس لیے کہ جو شخص مجھ پر کثرت سے صلوات پڑھے گا اسے 3 نعمتیں حاصل ہوں گی پہلی یہ ہے کہ اس کے تمام غم و آلام اس سے دور ہو جائیں دوسری بات یہ ہے کہ اس کے رزق کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہو جائیں اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ جو بھی اللہ سے شرعی حاجت مانگے گا اللہ میرے اور اہل بیت کے صدقے میں اس کی حاجتیں اسے ادا کر دیں محمد وآل محمد صلوات اللہ کا ہم پر احسان ہے عزیزو کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اگر وہ ہمیں حیوان بنا دیتا پتھر بنا دیتا درخت بنا دیتا کچھ اور بنا دیتا ہمارے اختیار میں نہیں تھا اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنا دیا انسان بنانے کے بعد اللہ کا دوسرا بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا
کسی کافر کے گھر میں پیدا ہو جاتے، کسی مشرک کے گھر میں پیدا ہو جاتے، ہم مسلمان نہ ہوتے۔ یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں نعمت اسلام عطا فرمائی۔ اللہ کا تیسرا اور سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنانے اور مسلمان بنانے کے بعد مومن اہل بیت بنایا۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ جسے نعمت ایمان حاصل ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کا شکریہ ادا کرے۔ ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے عزیزوں۔ میں نے جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، قرآن مجید جو 114 سورتوں پر مشتمل ہے، میں بار بار اس لیے دہراتا ہوں کہ کچھ شرپسند ایسے بھی ہیں کہ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ فلاں مذہب کا قرآن اور ہے، فلاں کا قرآن اور ہے۔ میں یہاں کہنا چاہتا ہوں حیدری چوک پر واضح طور پر آپ سب کی ترجمانی میں کہ ہم سب مسلمانوں کا قرآن ایک ہے، جو 114 سورتوں پر مشتمل ہے، جس کی پہلی سورت سورہ فاتحہ اور آخری سورت سورت والناس۔ اس کی سورہ نمبر 89 کی میں نے آپ کے سامنے آخری 4 آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر کے گزشتہ مجالس میں عرض کیا تھا کہ ہمارا موضوع سخن ہے حسین اور حسینیت۔ ابھی آپ مجھ سے پہلے اسٹیج سیکرٹری صاحب سے سماعت فرما رہے تھے کہ ہم گلی کوچوں میں، چوک و بازار میں، مسجد و امام باڑوں میں اکٹھے ہو کر حسین کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ حسین ضامن تعلیمات انبیاء ہے۔ حسین شناسی اس لیے بھی ضروری ہے عزیزو کہ حسین ذریعہ تحفظ سنت مصطفیٰ ہے۔ حسین نے دین بچایا، حسین نے اسلام بچایا، حسین نے انسانیت بچائی، حسین نے شرافت بچائی، حسین نے صداقت بچائی، حسین نے امانت بچائی، حسین نے دیانت بچائی، حسین نے انبیاء کی تعلیمات کو بچایا۔ اگر میں یہ کہہ دوں تو کوئی مبالغہ نہ ہوگا کہ اللہ نے جو دین آدم علیہ السلام سے شروع کر کے خاتم النبیین تک ہم تک پہنچایا تھا، اگر حسین نہ ہوتے تو سارا ضائع ہو جاتا۔ اور شاید اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے شاہ اجمیر کو یہ کہنا پڑا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین۔ اس نے کہا کہ صرف دین ہی نہیں ہے، دین پناہ است حسین۔ مجلس حسین میں، ذکر حسین میں دین کو بچانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ اس آیہ مجیدہ میں ارشاد الہی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، پلٹا اپنے رب کی طرف۔ اللہ نے، میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے نفس مطمئنہ ہونے کی سند عطا کی حسین ابن علی کو۔ نفس امارہ بالسوء ہوتا ہے، نفس لوامہ ہوتا ہے، اور نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ نفس مطمئنہ اسے کہتے ہیں، نفس کا معنی کیا ہے یہ بھی عرض کر دوں، بلند آواز سے ذرا صلوات کر دیجیے۔ نفس کے عربی زبان میں بہت سے معنی ہیں، روح بھی اس کا معنی کیا گیا ہے۔ نفس کا ایک معنی ہے روح، ایک معنی ہے نفس کا
بدن، ایک معنی ہے نفس کا بدن اور روح کا مجموعہ، ایک معنی ہے نفس کا اصل و حقیقت، ایک معنی ہے نفس کا جو عام طور پر قرآن مجید کے ترجمہ نگاروں نے کیا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی، کہتے ہیں نا قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بھائیوں کو بلاؤ، ہم اپنے بھائیوں کو بلاتے ہیں۔ یہ ترجمہ آپ سنتے رہتے ہیں نا عزیزو، کبھی سنتے رہتے ہیں نا، لیکن میں آج آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں انتہائی غلط ترجمہ ہے۔ عربی زبان میں کہیں بھی نفس کا معنی بھائی نہیں ہے، کسی بھی عرب نے، بڑے سے بڑے نے بھی لفظ نفس کا معنی بھائی نہیں کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے آج اسی آیت کے ذریعے نفس کا معنی بھی سمجھائے دیتا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام نے لغت عرب کے مطابق نفس کا جو معنی کیا ہے انفسنا وانفسکم میں نفس کا معنی بھائی نہیں ہے، تم اپنوں کو بلاؤ، ہم اپنوں کو بلاتے ہیں۔ تم اپنوں کو بلاؤ۔ نفس کی جمع ہے نفوس اور ایک جمع ہے انفس۔ عجیب بات ہے کہ مباہلہ میں جمع کے صیغے استعمال کر کے اللہ نے جب رسول کو حکم دیا ابناءنا اپنے بیٹے، نساءنا اپنی عورتیں، انفسنا اپنوں کو، وہاں پر ابناءنا کی جگہ پر، بیٹوں کی جگہ پر دو نواسوں کو لے آئے، نساءنا کی جگہ پر صرف ایک خاتون کو لے آئے۔ عام طور پر تو خواتین، نساء، عورتیں، اس کا پہلا فرد تو بیوی ہوتا ہے نا، کہ جب گھر میں آپ کہیں کہ ہماری عورتیں، تو پہلا فرد ہوتا ہے وہ خاتون کے جو زوجیت کے رشتے میں منسلک ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں یہ ہماری عورت ہے۔ مگر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ رسول ثقلین نے جب نساء کا لفظ استعمال کیا تو پوری خواتین میں ایک اس ہستی کو لیا جو سیدۃ نساء العالمین، کائنات میں اس جیسی ہستی آج تک نہیں آئی ہے عزیزو۔ اس لیے کہ مجھے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اتنی بڑی ہستی ہے وہ، اتنی بڑی ہستی ہے وہ، اتنی بڑی ہستی ہے وہ کہ اللہ کے بعد پوری کائنات میں سب سے بڑی ہستی پیغمبر خدا ہے۔ جب وہ ہستی، وہ سیدہ آئے تو یہ ہستی بھی کھڑی ہو جاتی۔ انہیں دیکھ، اسی لیے حضور نے سیدہ کائنات کی عظمت پر ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھ دی۔ میرے خیال میں جتنی دور دور تک میں مجمع کو دیکھ رہا ہوں اتنی بلند آواز سے صلوات کی آواز نہیں آئی ہے۔ صلوات پڑھی ہے بلند آواز سے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نفس کا معنی ہے یہاں پر اپنے، لیکن جو میں نے عرض کیا کہ نفس کا روح، بدن، جسم، اس کا مجموعہ، ان سب سے ہٹ کر ایک معنی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جسے میں نے ایک روایت میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں نفس کا معنی ہے اصل اور حقیقت، اصل اور حقیقت۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب انہیں دعوت دو کہ اپنے بچوں کو لے آؤ، اپنی عورتوں کو لے آؤ،
اور ہم اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کو لے آتے ہیں. اب یہاں پر انفس جمع کا صیغہ ہے جس کا ترجمہ ہے اپنوں کو، مگر اصل و حقیقت کو جب سامنے رکھیں گے تو اس کا یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ تم انہیں لے آؤ جن کی اصل تم سے ملتی ہے، اور ہم انہیں لے آئیں گے جن کی اصل ہم سے ملتی ہے. نفس، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس، وہ ہستی. میں اسے اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، اے وہ ہستی. اللہ کہتا ہے اے وہ ہستی کہ جو مطمئن ہے. اطمینان ہی انسان کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے. مال کماتا ہے اطمینان کے لیے، اولاد ہوتی ہے اطمینان کے لیے، حکمرانی ملتی ہے اطمینان کے لیے، جو کچھ بھی جاہ ہو، جلال ہو، اولاد ہو، مال ہو، دولت، سب کچھ اطمینان کے لیے. کیا عظیم ہستی ہے وہ کہ جنہیں ہم نے نہیں، اللہ نے کہا اے وہ کہ جو مطمئن ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، پلٹا، ارجعی، پلٹا. دیکھیے آنا اور ہوتا ہے، لے جانا اور ہوتا ہے. آنا ہوتا ہے اختیار میں، لے جانا ہوتا ہے بغیر اختیار کے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے ارجعی، اپنے اختیار سے پلٹا. گویا یہ کہنا چاہتا ہے اللہ کہ میں نے اپنے اختیار سے تجھے بھیجا تھا، اب تو اپنے اختیار سے میری طرف پلٹا. ابھی محترم ارشاد فرما رہے تھے شہادت، جذبہ شہادت. عزیزو دوستو، یہ جو کہا گیا ہے نا کہ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، کہنے والے بڑے عظیم شاعر تھے، مگر ان سے ایک تھوڑی سی خطا ہو گئی ہے کہ شہادت ہمارا مقصود و مطلوب نہیں ہے. ہمارا مطلوب وہ ہے کہ اگر اس تک پہنچنے کے لیے شہادت آ جائے تو ہم قبول کرتے ہیں. دنیا سمجھتی ہے، یزید یہ سمجھتا تھا کہ حسین ابن علی کو قتل کر دے گا تو اس کا جاہ و جلال بڑھ جائے گا، اس کا نام ہمیشہ روشن ہو جائے گا، اس کا اقتدار مضبوط ہو جائے گا، اس کی حکومت پختہ ہو جائے گی. مگر اللہ نے کہا اے یزید، تو جس گود کا پروردہ ہے اس کا تو یہ سوچ اس کی ہو سکتی ہے، جس گود کی یہ پروردہ شخصیت ہے اس نے یہ دنیا کو بتانا ہے کہ حسین اپنے لہو سے ہمیشہ زندہ رہے گا. آج دنیا کے کونے کونے میں حسین حسین کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. ہر قوم اپنی زبان میں حسین حسین کر رہی ہے، ہر قوم اپنی زبان میں. ہمارے اس ملک میں بھی جو دہشت گرد ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ حسین حسین کہنا شیعوں کا نہیں ہے، سنی بھی اس میں شامل ہیں، ہر مسلک شامل ہے. ہر وہ شخص کے جو سنت رسول کو مانتا ہے وہ حسین حسین کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے کہ حسین ہے محسن انسانیت. اس لیے خدا نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ ہستی کے جو اطمینان رکھتی ہے، ہر لحاظ سے اطمینان، عقیدے میں اطمینان، عمل میں اطمینان، علم میں اطمینان، عبادت میں اطمینان، معاملات میں اطمینان، اپنے قیام میں اطمینان، اپنی شہادت میں اطمینان. یا ایتھا النفس المطمئنہ. کل میں نے آپ کے سامنے کچھ اور بیان کرنا چاہتا تھا آج، مگر فرمائش ہوئی ہے کہ کل میں نے آپ کے سامنے جو اشارہ کیا تھا
کہ اللہ کی کتاب کی پہلی سورت کی پہلی آیت کے پہلے حرف کے نیچے ایک نقطہ لگا ہوا ہے. آج کسی نے فرمائش کی ہے کہ اس کے بارے میں ذرا سی اور وضاحت ہو جائے. اگر آپ چاہتے ہیں وضاحت ہو جائے تو صلوات پڑھیے بلند آواز سے. میں چاہتا تھا آج کوئی اور موضوع آپ کے سامنے پیش کروں، مگر یہ فرمائش اس لیے پوری کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے اس نقطے کو سمجھنا ضروری ہے. یہ نقطہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو کتاب سمجھ میں نہیں آئے گا. میں نے کل عرض کیا تھا کہ حروف سے لفظ بنتے ہیں، لفظوں سے جملے بنتے ہیں، جملوں سے کلام بنتا ہے اور کلام سے کتاب بنتی ہے. اگر آپ کبھی کوئی حرف لکھنا چاہیں تو ذرا غور سے آپ دیکھیے، اپنے قلم کو چلاتے ہوئے رک رک کے جائیے تو نقطوں کو اکٹھا کرنے سے حرف بنتا ہے. آپ نقطوں کو یوں یوں ساتھ 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 ساتھ، بالکل فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، بلا فصل ہونا چاہیے. نقطوں کو ساتھ ساتھ رکھیے، حرف بن جاتا ہے. قرآن مجید میں 114 سورتیں ہیں. سورہ براءت کے علاوہ باقی ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت. اور اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام بھی کر دیا کہ اگر سورہ براءت میں پہلے بسم اللہ سے آغاز نہیں ہوا تو ایک اور سورت میں جا کر اس کو پوری کی پوری آیت لکھ دیا، فَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، تاکہ یہ 114 کا عدد پورا ہو جائے. عزیزوں بڑی عجیب بات ہے، علم العادات میں میں نے پڑھا ہے، یہاں اسی کو منطبق کر کے آپ کے سامنے اشارہ کرتا ہوں. پتہ نہیں اللہ کو یہ 14 کا عدد کیسے پسند ہے. 114، ایک وہ اور 14 یہ، صورتیں بنا دی 114 اور کہا بسم اللہ بھی 114 ہی پوری کروں گا، بے شک ایک سورت سے پہلے نہ بھی آئے تو کیا ہوا، دوسری سورت میں ایک مستقل آیت بنا دوں گا تاکہ 114 کا عدد پورا ہو جائے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ نقطہ جو ہے یہ ڈاٹ کی حیثیت رکھتا ہے. جوانوں یہ آپ کو یاد ہے نا کہ نقطہ وہی ڈاٹ ہے جو آپ کوئی بھی سائٹ کھولنا چاہتے ہیں کمپیوٹر پر جا کر تو نقطے کو یعنی ڈاٹ کو دباتے ہیں، پیج کھل جاتا ہے. اللہ نے عجیب انتظام کیا، جو کمپیوٹر اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کے 114 پیج ہیں اور ہر پیج کے لیے صرف ایک ہی نقطہ ہے. ہر پیج کے لیے ایک ہی نقطہ ہے. آپ نقطہ دبائیں، پیج اسی ڈاٹ کو دبائیں، پہلے سورہ الحمد کھل جائے گی، پھر سورہ بقرہ کھل جائے گی، آل عمران کھل جائے گی، نساء کھل جائے گی، مائدہ کھل جائے گی، انفال کھل جائے گی، یہاں تک کہ والناس تک چلتے جائیے. ایک ہی نقطہ آپ کو 114 پیجز کو کھول کر بتا دے گا کہ اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. کل مجھے ایک نوجوان نے جاتے جاتے راستے میں یہ کہہ دیا تھا کہ آپ نے یہ تو بتا دیا ہے کہ ڈاٹ ہے، لیکن ڈاٹ کو دبانے کے بعد یہ نہیں بتایا کہ اس کے بعد ہوتا کیا ہے، کھلتا کیا ہے، ذرا یہ بھی بتا دیجئے. میں چاہتا ہوں آج وہ آپ کے سامنے اس نوجوان کی فرمائش پوری کر دوں. انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ تو بتایا ہے کہ یہ ڈاٹ ہے، یہ نقطہ ہے، مگر جب یہ ڈاٹ دبائیں گے تو ہوگا کیا، کھلے گا کیا؟ آج میں چاہتا ہوں ساری صورتوں نہیں بلکہ پہلے پیج کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. ذرا بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجیے. جب آپ یہ ڈاٹ دباتے ہیں تو پہلا پیج کھلتا ہے،
اس کا نام لکھا ہوا ہے سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ. پتہ نہیں، میں چونکہ زیادہ متنازع بحثوں میں نہیں جاتا ہوں، صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، معلوم نہیں یہ کس نے جان بوجھ کر ایسا کیا یا غفلت سے ایسا ہوا، اللہ ہی جانتا ہے. کسی کے دل کی بات کو میں تو نہیں کہہ سکتا کہ یقیناً اس نے اس مقصد کے لیے کیا ہوگا. مگر عجیب بات ہے عزیزو، جب یہ اللہ کی کتاب کو پارا پارا کیا گیا، جب اللہ کی کتاب کو پارا پارا کیا گیا تو اس کے پہلے پارے کا نام رکھا گیا الف لام میم. آپ ذرا غور سے، یہاں پر قرآن اکیڈمیاں بنی ہوئی ہے اور قرآن بورڈ بنے ہوئے ہیں اور بہت کچھ پاکستان میں بنا ہوا ہے. میں ذرا ان سے پوچھتا ہوں، کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ یہ سورہ الحمد آپ نے اسے کس حصے میں رکھا ہے؟ ارے پہلا سپارہ یا پارہ تو شروع ہوتا ہے الف لام سے. یہ سورہ الحمد کا مقام قرآن میں آپ نے کہاں رکھا ہے؟ ذرا یہ تو بتائیے قرآن بورڈ کے ارکان، اسے آپ نے کیا نام دیا ہے؟ میرے خیال میں شاید وہ بھی سمجھتے ہیں، رسول نے فرمایا تھا، کل میں نے آپ کو مولا کائنات کا فرمان بھی سنا دیا تھا کہ پورا قرآن ایک طرف، سورہ الحمد ایک طرف. انہوں نے عجیب کام کیا ہے کہ پہلا پارہ سورہ الحمد کے بعد شروع کیا ہے، الف لام میم سے شروع کیا. بھائی چاہیے تو یہ تھا کہ سورہ فاتحہ سے شروع کرتے. ہم تو وہاں سے فاتحہ کہتے ہی اسے ہیں، افتتاح جس سے ہوتا، جس سے ابتدا ہوتی ہے. اب یہاں پر یہ بحث خیر طولانی ہے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب ہم ڈاٹ دباتے ہیں تو پہلے کیا نکلتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رحمان رحیم، کیوں میں یہی نکلتا ہے نا؟ آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پہلا جب ڈاٹ دباتے ہیں تو نکلتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رحمان رحیم سے پہلے ایک لفظ ہے اسم، بسم، بسم اللہ. اللہ رحمان رحیم سے پہلے ہے اسم. اسم کا معنی ہے نام. عربی زبان میں اسم کہتے ہیں نام کو، لیکن نام دو طرح کے ہوتے ہیں عزیزو. ایک نام وہ ہے عام نام ہوتا ہے، ایک نام وہ ہے جو خاص نام ہوتا ہے. جو خاص نام ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اسم علم، یعنی یہ مخصوص ہے اسی کے ساتھ. مثال کے طور پر اگر آپ کسی کا نام رکھتے ہیں علی، محمد، حسن، تو محمد علی بہت سے ہو سکتے ہیں، لیکن جب آپ استعمال کریں گے اس معین شخص کے لیے تو وہ اس کا معین نام ہوگا. یہ اس سے مراد آپ نے یہ محمد علی لیا ہے، ہر محمد علی مراد نہیں لیا. اسے کہتے ہیں اسم علم، یعنی اس کا مخصوص نام. اب یہاں پر نام کیا ہوتا ہے؟ پہچان کرواتا ہے اس شخص کی. اللہ کہتا ہے بسم اللہ، اللہ کے نام سے. معلوم ہوا اللہ اسم نہیں ہے، بلکہ اس ذات کی نشانی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا. اللہ نشانی ہے. لفظ اللہ جب کہتے ہیں تو ہمارا تصور جاتا ہے اس ہستی کی طرف جو الوہیت کی مستحق ہے، جس کو ہم معبود مانتے ہیں، الرحمن الرحیم. تو معلوم ہوا کہ پہلا ڈاٹ دبانے سے ہمیں اسم تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے، اسم تک ہم پہنچ جاتے ہیں. واہ رے یا علی،
کہ تیرے دروازے پر آنے سے ہمیں اللہ کے نام تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں اللہ نے علی کو باب اللہ بنایا ہے. وہ دروازہ ہے کہ جب کھلتا ہے تو اس وقت معرفت الہی کا گھر چلا جاتا ہے. علی ہے باب اللہ، اللہ کا دروازہ. ڈاٹ دبائیں، پہلا نام اسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد دوسرا ڈاٹ دبائیں الحمدللہ رب العالمین. یہ الحمد کیا ہے عزیزو؟ یہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حمد ہوتا ہے کسی کی اختیاری صفت پر، اس کی تعریف کی جاتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ یا علی تو نے ہمیں اللہ تک پہنچایا، الحمدللہ رب العالمین. اور عرض کیا تھا کہ حمد سے حامد بنا، حمد سے محمود بنا، حمد سے محمد بنا. اب یہاں پر یہ بات مجھے کہنے کا حق ہے کہ ہم نے پہلا ڈاٹ دبایا تو اللہ تک پہنچے، دوسرا ڈاٹ دبایا تو محمد تک پہنچے. اب آئیے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہ کو یاد کر رہے ہیں. وہ اللہ جو رب العالمین ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے. یہ مالک کا لفظ بھی جو ہے وہ اصل میں چونکہ یہ قرآتوں میں مالک آ گیا ہے، ورنہ یہ ہے اصل میں ملک یوم الدین، یعنی جو حاکم ہے قیامت کے دن کا. ایاک نعبد، پھر ڈاٹ دبایا تو ایاک نعبد ملا. نعبد کا معنی کیا ہے عزیزو؟ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. میں کہتا ہوں یا علی تو نے ہمیں اللہ کی معرفت کے بعد، رسول اللہ کی معرفت کے بعد ہمیں اللہ کی عبادت تک پہنچا دیا. اب ماننا پڑے گا کہ علی ہے ذریعہ معرفت خدا، علی ہے ذریعہ معرفت مصطفیٰ، اور علی ہے ذریعہ معرفت عبادت خدا. ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں، ڈاٹ دبائیں پہنچیں گے. عبادت ہے کیا؟ عبدیت اور عبادت دو الگ الگ الفاظ ہیں عزیزوں. عبدیت کہتے ہیں غلامی کو جو مولا کی ہوتی ہے، عبادت کہتے ہیں بندگی کو جو معبود کی ہوتی ہے. توجہ ہے صاحبان کے نہیں؟ عبدیت کہتے ہیں غلامی کو، عبادت کہتے ہیں بندگی کو جو معبود کی ہوتی ہے. وہ صرف ایک کی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے عزیزوں. جو لائق سجدہ ہے وہ ایک ذات ہے جس کی طرف علی ہمیں لے جا رہے ہیں. ایاک نعبد، عبدیت یعنی وہ غلامی کہ جس میں مولا کی اطاعت کا وہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ عبد اسے کہتے ہیں جو مولا کے کہنے کا منتظر نہ ہو، مولا کے اشارے سمجھتا ہو. آپ کے مولا نے، امیر کائنات نے کیا فرمایا تھا؟ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. دنیا کہتی ہے یہ شیعہ عجیب ہے، ہر وقت علی علی کرتے رہتے ہیں، انہیں نہ نبی یاد آتا ہے نہ خدا یاد آتا ہے، ہر وقت علی علی کرتے رہتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں ذرا دیکھو، یہ علی ہے جو منبر پر چڑھ کر کہہ رہا ہے میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. ارے جس کا غلام علی ہو وہ خود کتنا عظیم ہوگا. علی علو سے ہے، بلندی سے. علی کس سے ہے؟ بلندی سے. عزیزو کائنات کی ہر بلندی جب سمٹ جاتی ہے تو وجود علی ابن ابی طالب بنتا. کائنات کی ہر بلندی کو
جب کسی وجود میں سمیٹ دیں تو علی ابن ابی طالب بنتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ علی کا مقابلہ نہ کسی بلندی سے ہوتا ہے نہ کسی بلند سے ہوتا ہے. جس بلند کو دیکھیں وہ علی سے کم تر نظر آتا ہے. پہلے بیان میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے اپنے علی و اعلیٰ ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے علی ابن ابی طالب کو پیدا کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے اے بندو مجھ تک تو آ نہیں سکتے ہو, میری بلندیوں کو سمجھ نہیں سکتے ہو, میں خالق ہوں, مخلوق کی بلندیوں کو سمجھ جاؤ. میں نے وجود علی میں اپنی بلندیاں سمیٹ دی ہیں. آؤ دیکھو قوت خدا, اس لیے انہیں ید اللہ کہا گیا. قدرت و قوت و طاقت خدا کی. اللہ نے اتنی طاقت عطا کی, اتنی طاقت عطا کی, اتنی طاقت عطا کی کہ اللہ نے کہا یا علی بیٹا تو ابو طالب کا ہے لیکن تیرے ہاتھوں میں میری طاقت ہے, تجھے ید اللہ کہا جائے گا. اب علی کا ہاتھ جس پر اٹھ جائے, اب جس پر علی کا ہاتھ اٹھے گا وہ علی کا ہاتھ نہیں ہوگا. اور اللہ نے جس پر ہاتھ اٹھایا, آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, امیر کائنات نے جس جنگ میں شرکت کی ہے رسول اللہ کے حکم کے مطابق گئے ہیں, کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی. میں ان جنگوں کا تذکرہ نہیں کرتا ہوں جو رسول اللہ کی وفات کے بعد ہوئی. مجھے ذرا تھوڑا سا اپنے حالات کو بھی دیکھنا ہے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ کچھ مطالعہ آپ خود بھی گھر جا کے کر لیا کریں. میں تو آپ کو رسول کے زمانے کی جنگوں کا اشاراتی تذکرہ کر رہا ہوں کہ آپ انہیں جا کے دیکھیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں جب بھی حضور نے علی کو بھیجا, علی نے فتح و کامیابی کے ساتھ واپس آ کر یہ بتایا اے اللہ کے رسول آپ کے حکم کی اطاعت میں گیا تھا, ید اللہ بن کر فاتح ہو کر آیا. کل انشاءاللہ زندگی رہی تو عرض کروں گا کہ میرے مولا نے اپنے عالی ہونے کو, علو کو, عظمت ذات کو کیسے ظاہر کیا. قرآن کی تفسیر بیان کی تو عالی بن کر, حدیث رسول بیان کی تو عالی بن کر, شجاعت کے مظہر بنے تو عالی بن کر, عبادت کے جوہر دکھائے تو عالی بن کر. علی اتنا بلند ہے عزیزو, اتنا بلند ہے. جب لغت والے, ڈکشنری والے عربی لغت کو جب لکھنا شروع کرتے ہیں تو میں نے 3-4 لغت کی کتابوں میں دیکھا ہے کہ وہ لفظ علو یعنی بلندی کو جب ذکر کرتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے تو اس کی مثال دیتے ہیں علی ابن ابی طالب کے ساتھ. لبنان کے ایک دانشور لندن میں, ان سے میری ملاقات ہوئی. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے, عربی زبان میں ہے لیکن اس کا میرے خیال میں اردو ترجمہ یہ بنتا ہے امام علی اپنے وجود میں معجزہ خدا. امام علی اپنے وجود میں معجزہ خدا. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ نام کیسے تجویز کیا. وہ کہنے لگے بات یہ ہے کہ میں سوچتا رہا کہ اس کتاب کا کیا نام لکھوں, کیا نام رکھوں, کیا تجویز کروں. تو میں کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا تو ایک مرتبہ میری نگاہ پڑی امیر المومنین کے اس فرمان پر
جو مولا نے اپنے پروردگار سے عرض کیا، جو بارگاہ الہی میں علی نے عرض کیا، جب میں نے اسے دیکھا تو میں نے کہا بہتر یہی ہے کہ اس کے لیے اب ایسا نام رکھا جائے تو اس سے پہلے کسی نے نہ رکھا ہو۔ وہ کیا فرمان تھا عزیزو؟ سنتے رہتے ہیں آپ۔ الہی الہی انت کما احب فاجعلنی کما تحب۔ الہی اے میرے پروردگار، اے میرے معبود، اے میری وہ ہستی کے جس کے سامنے علی سر جھکاتا ہے، سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں کہ علی کی ذات کو جاننے کے لیے یہی کافی ہے کہ علی کتنا عارف باللہ ہے۔ ارے علی جس کے سامنے سر جھکائے وہ کتنا علی ہوگا۔ پروردگار، میں جیسا خدا چاہتا تھا کہ ایسا ہو جس کے سامنے سر جھکاؤں، تو ویسا ہی ہے۔ مجھے ویسا بنا جیسا تو چاہتا ہے۔ میں کہتا ہوں یا علی، تیرے بارے میں تو سچ کہا تھا نا پیغمبر خدا نے، سچے نبی نے، یا علی ما عرف اللہ احد الا انا وانت۔ یا علی، اللہ کو سوائے تیرے اور میرے کسی نے نہیں پہچانا۔ یا علی ما عرفنی احد الا اللہ وانت۔ یا علی، اللہ کو میرے اور تیرے بغیر کسی نے نہیں پہچانا۔ یا علی ما عرفک احد الا اللہ وانا۔ یا علی، تجھے بھی اللہ کے اور میرے سوا کسی نے نہیں پہچانا۔ نعرہ اس لیے علی نے جب بھی سجدہ کیا تو اتنے اطمینان سے کیا، اتنے اطمینان سے کیا۔ پیغمبر خدا کو یہ کہنا پڑا کہ جب علی سجدے میں جائیں ان کے پاؤں میں لگا ہوا تیر اس وقت نکالا کر۔ ہم تو نماز پڑھتے ہیں نا تو ہر خیال ذہن میں نماز میں ہی آتا ہے، کس کا کچھ دینا ہے، کس سے کچھ لینا ہے، کس سے کیا کہنا ہے، کس نے کیا کہا تھا۔ واہ یا علی کے جو نماز میں سجدے میں ایسا محو ہو جاتا ہے اپنے رب سے گفتگو کرتے ہوئے، راز و نیاز کرتے ہوئے، کہ رسول ثقلین نے یہ فرمایا کہ جب سجدے میں جائے پاؤں میں لگا ہوا تیر اس وقت نکالو، اس لیے کہ اس وقت علی اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل آپ کے سامنے اسم کے متعلق اور ایاک نعبد تک پہنچ گیا ہوں، نستعین و بعد میں بیان کروں گا کہ یہ استعانت کیا ہے۔ یا علی مدد کہنے والوں، میں کل آپ کو بتاؤں گا کہ یا علی مدد کہنا بدعت ہے یا سنت رسول ہے۔ ہم جو بھی عقیدہ رکھتے ہیں عزیزوں، مجھے اس مقدس اسٹیج کی قسم ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرمایا ہے کہ جو بھی بات تمہارے تک پہنچے ہماری طرف سے اسے پرکھو قرآن پر۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ قرآن کے مطابق بنتی ہے تو بغیر سوچے سمجھے آنکھیں بند کر کے کہہ دو کہ ہم اہل بیت نے کہی ہے۔ اور اگر کوئی بات تم تک پہنچے اور ہماری طرف منسوب ہو لیکن قرآن سے ٹکراتی ہو تو یاد رکھو بغیر سوچے کہہ دو کہ یہ انہوں نے نہیں کہی ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے تمہیں کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک اپنی عطرت اہل بیت ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، جو قرآن نے کہا جس کی تصدیق اہل بیت نے کی۔ ہمارے ہاں عام طور پر ایک جملہ عام مشہور ہے
کہتے ہیں جی کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے قرآن کافی ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن کافی نہیں ہے، ایسا ہے نا بھائی؟ آپ کیا کہتے ہیں، قرآن کافی ہے؟ کبھی قرآن کافی ہے؟ قرآن کافی ہے؟ اکثریت کہہ رہی ہے نہیں۔ کل آپ کو ثابت کروں گا کہ قرآن کافی ہے۔ صلوات پڑھیے بلند آواز۔ کل ثابت کروں گا کہ قرآن کافی ہے، تو کیسے کافی ہے؟ عزیزو، یہ وہ اعلان تھا کہ جو میں کل کرنا چاہتا تھا، مگر مجھے آپ نے یاد نہیں دلوایا۔ میں نے کہا تھا کہ یاد دلا دیجئے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو قرآن ہمارے پاس اس وقت موجود ہے، یہی اللہ نے قلب مصطفیٰ پر نازل کیا۔ اس کی ہر آیت پر، ہر سورت پر، ہر لفظ پر، ہر حرف پر ایمان لانا واجب ہے۔ اسی قرآن کے لیے عزیزوں کربلا کا میدان بنا۔ آج چوتھی محرم آ گئی۔ آپ کا مظلوم امام 2 محرم سے میدان کربلا میں پہنچ چکا ہے، اور آپ پہلی محرم سے حسین کو یاد کر کے حسین کی دکھیا ماں کو پرسا دے رہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ جب کوئی مومن مجلس میں آتا ہے تو سیدہ کائنات پہلے پہنچ جاتی ہے، جب وہ روتا ہے تو اپنا رومال آگے کر دیتی ہے۔ آپ کے مجھے میرے ایک دوست ہیں آیت اللہ کلباسی، جو لندن میں رہتے ہیں، ان کی ہمشیرہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے مجھے ایک عجیب جملہ بتایا۔ عزیزوں، بڑی عجیب بات ہے عزادارو۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میری بہن نے وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری قبر کے ساتھ فلاں گٹھڑی کو بھی دفن کر دینا۔ جب اس گٹھڑی کو کھولا گیا تو اس گٹھڑی میں وہ رومال تھے جو بی بی مجلس میں لے جاتی تھی۔ ہر رومال کو اکٹھا کرتی رہی، گٹھڑی بناتی رہی، اور کہا جب میں مر جاؤں تو یہ گٹھڑی میری قبر میں رکھ دینا۔ عزادارو، ان آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے جو آپ بہا رہے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مظلوم کربلا فرماتے ہیں انا قتیل الابرار، لوگوں جب میرا نام سنو تو رو دیا کرو، اس لیے کہ مجھے رلا رلا کر مارا گیا۔ عزیزوں، 4 محرم آ گئی، بیویوں کے خیمے لگے ہوئے ہیں، اہل بیت کے خیمے لگے ہوئے ہیں۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایک شور اٹھتا ہے۔ جناب زینب پوچھتی ہیں اماں فضا یہ کاہے کا شور ہے؟ جواب میں کہتی ہیں کہ میری آقا زادی یہ فلاں لشکر آیا ہے، یہ فلاں لشکر آیا ہے۔ جتنے لشکر آتے رہے سب کا شور آتا رہا۔ سیدہ زینب پوچھتی رہی، جناب فضا بتاتی رہی۔ عزیزوں، بی بی کہتی ہیں اماں فضا ابھی تک جو آپ نے بتایا ہے یہ تو سارے ہمارے مارنے کے لیے آ رہے ہیں، کوئی ہمارا مددگار نہیں آ رہا۔ عزادارو، جناب فضا کہتی ہیں کہ بی بی نہیں، یہ سارے ہمارے مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جناب زینب فرماتی ہیں فضا جاؤ ذرا میرے بھائی حسین کو بلا لاؤ۔ امام کو بلایا گیا، امام آتے ہیں،
ہاں بہن کیا بات ہے؟ عرض کرتی ہے بھیا ابھی تک سنتی آ رہی ہوں جتنے بھی آئے ہیں سب ہمارے مارنے کے لیے آئے ہیں، ہمارا کوئی بھی نہیں جو ہماری مدد کے لیے آیا ہو۔ امام فرماتے ہیں ہاں بہن، اس وقت جناب زینب نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، عرض کرتی ہیں مولا میرے بھیا آپ وقت کے امام ہیں، میں عرض کرنا چاہتی ہوں اگر میری ایک فرمائش مان لے تو اپنے بچپن کے ساتھی حبیب کو بلا لے۔ مولا حسین نے فرمایا ہاں زینب۔ امام نے خط لکھا، خط کے الفاظ پہلے جملے سنیں گے عزیزو۔ امام نے لکھا حسین غریب کی طرف سے اپنے فقیہ بچپن کے دوست حبیب کی طرف۔ اس میں کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں حبیب ہم کربلا میں آ گئے ہیں، ہمارا مددگار کوئی نہیں ہے، اگر تمہیں موقع ہو تو ہماری مدد کو آ جاؤ۔ عزادارو حبیب کو آپ جانتے ہیں، حبیب ابن مظاہر، ابھی بھی آپ کربلا میں جو حضرات گئے ہیں وہ جانتے ہیں مولا کی زری کے ساتھ ہی حبیب کی زری بھی ہے، اسے حبیب حسین کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حبیب ہے جن کے متعلق ملتا ہے کہ بچپن میں جب مولا حسین چلتے تھے تو حبیب پیچھے پیچھے چلتے تھے، جب امام آگے جاتے تو امام کے قدموں کی خاک اٹھا کر منہ پہ مل دیتے تھے۔ حبیب نے وہ خط دیکھا، روایتیں بتاتی ہیں کہ حبیب نے وہ خط دیکھ کر ایک مرتبہ حبیب کی آنکھیں خط پر رک گئی اور ایک مرتبہ دیکھ کر کہتے ہیں مولا حسین کیا آپ اتنے غریب ہو گئے، اب مجھ حبیب کی ضرورت پڑ گئی۔ عزیزو حسین کے رونے والوں بہت سارے واقعات چھوڑ رہا ہوں۔ حسین کا یہ بچپن کا دوست، بعض تاریخوں میں لکھا ہے کہ اس کی عمر 75 سال تھی، بعض میں لکھا ہے 90 برس تھی۔ اس بڑھاپے میں آیا، بڑے واقعات چھوڑ رہا ہوں، بڑھاپے میں آیا اور آ کے ایک مرتبہ جب خیموں کے قریب پہنچا تو جناب فضہ نے کہا جناب زینب سے آقا زادی حبیب آ گیا، آقا زادی حبیب آ گئے۔ عزیزو حبیب کا نام سنا تو علی کی بیٹی نے کہا اماں فضہ ذرا جاؤ حبیب سے کہو زہرا کی بیٹی سلام کے۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رضائے۔ عزیزو زہرا کی بیٹی سلام کہتی ہے۔ حبیب کو جب یہ سلام پہنچا تو ایک مرتبہ زمین پر گر جاتا ہے اور کہتا ہے ہائے میری آقا زادی، آج میں اس قابل ہوں اور مجھے زینب سلام کہتی۔ عزیزو بس میں 2 جملے 4 جملے کہہ کر آپ کی زحمت کو ختم کرتا ہوں اور دعا دیتا ہوں۔ زینب نے حبیب کو سلام بھیجا، حسین نے حبیب کو گلے لگایا اور وہ وقت بھی آیا جب حبیب نے کہا مولا میرا آخری سلام۔ مگر عزادارو میں آج کی مجلس میں 2 جملے آپ کو ایک فرمائش کی گئی ہے اور کہا گیا ہے اگر یہ فرمائش نہ ہوتی تو شاید آج میں یہ بیان نہ کرتا، مگر میں عزاداروں کی فرمائش کو رد نہیں کرتا ہوں۔ عزیزو جس زینب نے 28 رجب سے بھائی کے ساتھ مدینہ چھوڑا تھا، چلتے چلتے یہ کہا تھا بھیا
جو تو دے گا وہی میں دوں گی. آپ سمجھ گئے ہوئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. عزیزو، حسین نے کہا میں 2 جوان دوں گا، زینب نے کہا میں 2 بچے دوں گی. خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. عزیزو، تاریخ بتاتی ہے، میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے، جب جناب عبداللہ رشتہ لینے کے لیے آئے تو امیر المومنین نے فرمایا عبداللہ تمہیں پتا ہے کہ زینب نے حق مہر میں کیا مانگا ہے؟ عرض کرتے ہیں مولا فرمائیے کیا مانگا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ عبداللہ تجھے زینب کی فرمائش کو پورا کرنا پڑے گا. جناب عبداللہ عرض کرتے ہیں مولا میں کون ہوں جو زینب کی فرمائش کو پورا نہ کروں؟ امام فرماتے ہیں نہیں، یہ فرمائش نہیں ہے، یہ حق مہر میں لکھا جائے گا، یہ تجھ پر ادا کرنا واجب ہے. جناب عبداللہ عرض کرتے ہیں مولا میں ضرور ادا کروں گا. عزادارو سنو گے بچوں والو سنو گے. جناب عبداللہ نے کہا مولا فرمائیے وہ کیا ہے؟ امام ارشاد فرماتے ہیں عبداللہ زینب کہتی ہے جب میرا بھائی کربلا جانے لگے تو میرے بچوں کو نہ روکنا. عبداللہ کہتے ہیں مجھے منظور. عزادارو وہ وقت آیا، بہت سارے واقعات چھوڑ رہا ہوں، وہ وقت آیا جب جناب عبداللہ نے اون و محمد کے ہاتھ تھام کر جناب زینب کے سپرد کیے اور کیا کہا آزادی ایک میری طرف سے ایک تیری طرف سے. چھوٹے چھوٹے بچے ماموں کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہتے ہیں مولا موت کی اجازت چاہتے ہیں. عزادارو بس 2 جملے سنیے. امام نے ایک مرتبہ اون کو دیکھا، محمد کو دیکھا، کہا او میری بہن کے شہزادو تم تو خود گھوڑے پر سوار ہی نہیں ہو سکتے. عزادارو عباس غازی کو بلایا گیا، ایک ایک بچے کو سوار کیا گیا، دونوں بچے سوار ہوئے. علی کے شیر فرات کے کنارے پہنچ جاتے ہیں، یزیدیوں کو فنار کرتے ہوئے جعفر کی اولاد عبداللہ کے شیر زینب کے جگر بند پہنچے. مگر ایک مرتبہ دشمن کی فوج میں جب ہلچل مچی تو انہوں نے کہا یہ چھوٹے بچے تم سے نہیں سنبھالے جاتے. مگر سننے والے نے کہا یہ چھوٹے بچے نہیں ہیں، یہ زینب کے بیٹے. بس عزیزو 1-2 جملے سنیے، 2 جملے سنیے اور دعا. یہ 2 بچے جب میدان میں پہنچے تو کہیں سے کوئی تیر مارتا تھا، کہیں سے کوئی نیزہ مارتا تھا. جب یہ بچے گھوڑے سے نیچے گرے تو آواز دے کر کہتے ہیں ماموں حسین ہماری آخری مدد کو پہنچو. حسین آئے، محمد کو اٹھایا، اون کو اٹھایا، دونوں کو اٹھاتے ہیں. مگر زادارو دونوں کو نہیں اٹھایا، دونوں کے لاشوں کو اٹھایا. سوچ رہے ہیں ماں کے پاس لے جائیں یا نہ لے جائیں. بس عزیزو جو خواتین میری آواز سن رہی ہیں ان سے کہتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچوں کا بڑا خیال رکھو. جب حسین دونوں بچوں کے لاشوں کو مقتل میں سلا کے خیمے کی طرف آتے ہیں تو علی کی بیٹی ایک سوال کرتی ہے، بس وہی سوال سن لو اور دعا پوچھتی ہیں آگے بڑھ کے
بھیا حسین کیا آپ راضی ہو گئے؟ خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، پروردگار ہمارے ان آنسوؤں کو رمال بطول میں قبول فرما، جہاں جو مومنین پریشان حال ہیں بیٹھے ہوئے، پروردگار غم حسین کے صدقے میں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مومنین بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا صف عزا بچھانے والے تمام بھائیوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، جہاں آنے والے تمام عزاداروں کی توفیقات میں اضافہ فرما، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دکھا، جو مومنین بے اولاد ہیں انہیں پروردگار صاحب اولاد فرما، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری مملکت اسلامیہ پاکستان میں امن قائم فرما، یزیدیوں کو نیست و نابود فرما، دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما، پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا آخری دعا، سب سے بڑی دعا، خدایا ہماری گناہگار آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کا دیدار نصیب فرما، اللہم تقبل منا بأحسن القبول بفضلک ورحمتک یا ارحم